جو ہے سو ذمہ داروں کو ادھر طرف بلا کر تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس چیز کے اس کام کے ذمہ دار ہیں کون آخر. تو میں مہراج علی خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں، اور منصور علی خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. شکریہ عاقب علی خان کا کہ ہمارے پروگرام کو شروع کرنے میں ہمارا یہ طریقہ ہر بار کی طرح رہا ہے کہ ہر کام شروع اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے. تو اسی طرح ہمارے پروگرام میں بھی اللہ کے نام سے جو ہے سو ہمارے پروگرام کا آغاز کرنے میں یہ بچوں کا بہت بڑا رول رہا ہے. حالانکہ ہمارے پاس بہت سے عالمہ ہیں، لیکن ان لوگوں کی مصروفیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کی شرکت نہیں تھی. اور ہر بار بچے بغیر ناغہ کے بچے جو ہے سو ہمارے ہر پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں. تو میں آپ دوسروں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں حصہ لیں، کیونکہ ہمارا مقصد آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. نہ تو ہمارا مقصد ہمارا اسٹیج نہ تو سیاسی ہے، نہ تو ہماری ذاتی طور پہ ہمیں کچھ تو بھی فائدہ کرنے کا، ہمیں حاصل کرنے کا ہے. یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا جو ہے سو اسٹیج بینر ہم لوگاں بنائے ہیں. تو جو لوگ شرکت فرمائے ہیں آج، ان لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ بغیر ناغہ آپ کے کام، آپ کے مصروفیات سب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اللہ کو راضی کرنے کے کام میں اگر آپ لوگاں ایسے ہی ہمارے لوگوں کا انجمن کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت سے اس سے بہت فتوحات ہم لوگاں ہماری خدمت میں نصیب ہو گئے. تو میں بلا تاخیر میں ہمارے نائب صدر صاحب یا صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے جو بڑھتے دن ہمارے مقصد کیا ہے اور اس کو دوسروں تک ہم لوگوں کیسا پہنچانا ہے. اور آپ لوگاں ممبراں شوق سے آپ لوگوں کو ممبراں بننا ہے، آپ لوگوں کو آپ کے دوستوں میں بولنا ہے. اس کو چھوٹے ہمارے نائب صدر صاحب اپنے الفاظوں میں جو ہے سو آپ لوگوں کو اس کا بیان کریں گے. آپ لوگاں جو ہے سو اس کو فالو کرے تو انشاءاللہ ہر اچھا کام آگے بڑھیں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں سبھی سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب لوگ وقت نکال کے ادھر آئے. بھئی یہ ہمارا ایک انجمن خیر بول کے ہماری کمیٹی ہے، اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، تقریباً لوگوں کو معلوم نہیں. آپ لوگ جو ممبراں ہیں وہ اپنے دوستوں سے، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں تھوڑا ہماری کمیٹی کے بارے میں ذرا بتائیے. آپ لوگ ہم لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے، اللہ انسانیت کو زندہ کرنا ہمارا کام ہے، خیر کا کام جو بھی ہے. آپ اپنے سبھی ساتھیوں، سبھی دوستوں کو بتائیے کہ ہماری کمیٹی کیا کام کرتی ہے. ہم لوگ پانی کے چلرس لگائے، ہم لوگ جو ہے نا بلڈ ڈونیشن کیمپس کرے، ہم لوگ ویکلی منتھلی فری میڈیکل کیمپس چلا رہے، اور وہ جہیز قبول نہیں کا پروگرام بھی کر رہے. ایسے کافی سارے پروگرامس ہیں. آپ لوگ ہر میٹنگ کو آتے وقت اپنے ایک دوست کو پکڑ لے کو لانے کی کوشش کرے. بھائی کسی ایک دوست کو، ایک ہفتہ ایک دوست، ایک جنے کو بلا لے کو آئے تو ان کو ہماری کمیٹی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ ہم لوگ ادھر جمع ہو کو کیا کر رہے ہیں، آخر ہمارا ادھر جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، ہم لوگ ادھر کیوں جمع ہو رہے ہیں، کیا آواز سے جمع ہو رہے ہیں، ہم لوگ کیا کام کرتے، کیسا کرتے ہم لوگوں کا کام. وہ سب چیزیں جب تک وہ لوگ آ کے دیکھے نہیں ان کو نہیں سمجھ میں آتا. جب تک ہم لوگ بھی سنتے رہے ارے بھائی فلانا وہ ہے یہ ہے، ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا. جب تک ہم لوگ ادھر جا کے دیکھے نہیں، ہم لوگ ادھر جا کو کیا کر رہی کیا نہیں، کیسا کر رہی، ہمیں لوگ جا کو دیکھے تک ہمارے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. ویسا تمہارے ساتھیوں کو، تمہارے دوستوں کو سمجھ میں آنا ہو تو انہوں آنا پہلے ادھر. مقصد ہمارا کیا ہوتا، پہلے ان کو ادھر لاؤ. ادھر لانے کے بعد ہم لوگ ان کو سمجھا سکتی بھائی ہمارا طریقہ یہ ہے کام کرنے کا. ہمارا کوئی پولیٹیکل سے ہمارا کیا بھی واقف، ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کیا بھی تعلق نہیں. ہمارا صرف جو بھی ہے خیر کا کام کرنے کا ہے. راشن کٹاں باندھنا، غریباں کی مدد کرنا، خیر کا کام جو بھی ہو بھائی، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہو، کسی کی مدد کرنا کیا بھی رہنے. انشاءاللہ بھائی میں اگلے میٹنگ میں اور آپ کے دوستوں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں.
ہر کوئی ایک بندے کو بلا لے پائے, ایک یا دو اپنے سرکل میں جو بھی بلا لے کو آیا تو ان کو معلوم ہوتا بھائی کیا ہے کیا نہیں بولنے کا. انشاءاللہ بھائی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ نائب صدر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اپنے قیمتی الفاظوں سے آپ کو جو ہے سو جب سے سمجھا رہے تھے کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے, اچھے کام میں کس طریقے سے آپ کو حصہ لینا چاہیے, کس طریقے سے آپ جو ہے سو آپ کی صحبت میں انجمن کے کام بولنا چاہیے. تو بہرحال صدر صاحب, نائب صدر صاحب تو اپنے الفاظوں میں سمجھا, میں آپ کو کیونکہ آپ کا ہم خیال ہوں اس لیے میں میرے الفاظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انجمن کس کام کا ہے. انجمن تو آپ کو تو کنفرم ہو گیا رہے گا کہ ایک سیاسی پلیٹ فارم نہیں. دوسرا, انجمن صرف خیر کے لیے بنایا گیا ہے. خیر یعنی کچھ فائدہ کچھ لوگوں کو جو مجبوراں ہیں ان لوگوں کو فائدہ کرنے کا, ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس تنظیم کو بنایا گیا ہے. ہمارا مقصد اب تک کا مقصد یہ رہا ہے کہ ہم لوگاں جو ہے سو ہماری سوچ, لوگوں کو پانی پلانے کی سوچ, لوگوں کو کھانا کھلانے کی سوچ, لوگوں کو جو تکلیف میں رہتے ہیں جس کے پاس جو ہے سو اللہ نہ کرے آپ کو کل ایسی آپ کو نوبت پیش آئے, اللہ نہ کرے آپ کو ایسے حادثوں سے گزرنا پڑے, جس طریقے سے خون کی ضرورت پیش آتی ہے, اس خون کی کمی پیشی کو بھی پوری کرنے کے لیے انجمن بغیر کسی معاوضے کے فری میں جو ہے سو ڈونرز کو ڈھونڈ کے, بغیر کسی مسلک کے, بغیر کسی مذہب کے, نہ تو فرق یہ ہمارے قوم کا ہے نہ تو یہ دوسروں کا ہے, یہ نہ ہندو ہے یہ وہ مسلک کا ہے, یہ سب بغیر کسی فرق کے جو ہے سو انجمن اب تک جو ہے سو کام کر لیتے آگے بڑھا ہے. اور ہمارے دوسرے مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں رہنے کے لیے بول رہا ہوں میں, جنازے کی وین ہے, جنازے کی وین ہمیں لوگوں جو ہے سو ہماری طرف سے گاؤں میں ہمارے شہر میں رکھیں گے بول کے, پورے گاؤں کو ایک جنازہ وین ہے. تو ضرورت ہم لوگوں کی, تو اس میں وہ دوسرا تیسرا آدمی کئی کو ہمارے اچھے خیر کے کاموں کو, ہماری کمیونٹی کے کاموں کو آگے آنا, جبکہ تعلیمات ہمارے ہیں. اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے اچھے چیزوں کی خراب چیزوں کی, اچھے برے میں فرق اسلام ہمارے کو بتاتا ہے. تو ہم لوگ یہ چیزوں سے پیچھے کئی کو ہو جاتے ہیں. تو یہ رہا سوال آپ کے لیے. میرے زندگی کا مقصد دین کی سربراہی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میرے نمازاں, میرے روزے, میرے زکاتاں, میرے فطرے سب اپنی جگہ ہے, لیکن اسلام کا ایک ایسا خوبصورت حصہ ہے جو آپ کو مذہب کو بازوق رکھتے ہوئے انسانیت سکھاتا آپ کو. وہ انسانیت آپ لوگوں میں کیا حد تک باقی ہے؟ اب اگر آپ لوگ ایمان والے ہو گئے, بات ہے آپ لوگوں میں حقوق اللہ حقوق العباد, یہ دو چیزوں کا فرق اگر آپ لوگوں کو یہ عمر میں سمجھنے آ جائیں گا, یہ جوانی میں آپ لوگوں کو سمجھنے آ جائیں گا, یقین مانو آپ لوگوں کی اس جوانی کے اس عمر کے بڑھتے ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں اگر اٹھ کے خیر کے کاموں کے لیے اگر آگے بڑھے آپ لوگ, تو اللہ تعالیٰ ایسا اجر دیں گا آپ کو, ایسا اجر دیں گا. یقین مانو آپ دعا کیسوں کی قبول ہوتی, اچھی چیز خراب چیز, اچھی چیز کی اگر رائے لینا ہے تو اب ہمارے صدر صاحب ہیں, آپ کو میں ایک چھوٹا ایگزامپل دیتا ہوں. صدر صاحب ہیں, میں آپ کو یہ نہیں بولتا کہ آپ لوگ خراب کام کرتے ہیں ہم لوگ اچھا کام کرتے ہیں, میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بولتا. ہمارے صدر صاحب ہیں, ان لوگوں کے پاس 100 آئیڈیا ہمیں لوگ اگر ایسا کریں گے ویسا کریں گے بول کے لے کے گئے. آپ اگر ایک آئیڈیا آپ لوگ آپ کی طرف سے لے کے آئے تو صدر صاحب ہمارے کو کم, آپ کو پریارٹی زیادہ دیتے ہیں. کئی کو کیا واسطے بھائی, یہ جب کہ انجمن کا مقصد ہمیں لوگ ہمارا بنا لیں, نہ تو یہ اپنا ہے, نہ تو یہ ہمارا ممبر ہے, نہ تو اس سے تعلقات ہیں انجمن کے, لیکن پھر بھی یہ شوق رکھتے ہوئے یہ آگے آ کے ایک ہمارے صلاح دے, ایک اوپینین دے رہا اپنا, ایک مشورہ دے رہا اپنا کہ بھائی یہ فلاں کام سے فلاں کو فائدہ ہوتا بول کے. تو ویسا اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی افضلیت جوانی میں ہے. جوانی میں آپ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے, خیر کے کاموں کو آگے آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت ایسی کر دے گا, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ آپ کی آخرت بیان کرنے کے لیے. کیا بولو, کوسی زندگی کا بھروسہ لے کو تو میں لوگاں جو ہے سو کل کریں گے وہ کو پیچھے رہتے ہیں. لاسٹ ٹائم کی میٹنگ میں ہم لوگاں لاسٹ ٹائم نہیں, پچھلے 1.5 سال سے ہم لوگاں اتنا سمجھاتے جا رہے ہیں ہمارے ممبروں کو, بھائی مصروفیت اپنی جگہ, ہمیں کیا آپ لوگوں کو آپ کا پورا دن پوچھتے نہیں, کم از کم اتوار کو ایک گھنٹہ انجمن کے لیے
بھائی تعلقات آپ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے تو آپ کی پریشانی ہم کو، ہماری پریشانی آپ کو، آپ کی کمائی کا جو صاف میل نکلتا وہ اگر انجمن کے ذریعے کسی اچھے کو پہنچ رہا، کیا غلط ہے بھائی اس میں؟ آپ لوگوں کو ٹائم کاٹنا چاہیے ان چیزوں کو اگر آپ ٹائم کاٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھلی کرے گا، آپ کی دنیا بھلی کرے گا. جب تک کہ ہمیں جو ہے سو نیک ارادے سے، نیک کام کے ذریعے، نیک مقصد کے ذریعے ایک قدم آگے نہ بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے 70 قدم بڑھانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ، میں آپ کو ایک چھوٹا قصہ سناتا ہوں. ایک شخص ایمان کی حالت میں جن کا انتقال کر جاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں صبح قیامت پیش ہوتے ہیں، اور ان سے ان کے اعمال کے ذریعے اعمال نامہ کا وہ دیکھا جاتا ہے، اور وہ اعمال نامہ دیکھے جانے کے بعد پلڑا جو اعمال کا ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے ان کا. اور وہ صبح ہو گیا بعد ان کا جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو فیصلے کے وقت اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا شخص کو، کیا کرا تو میرے واسطے؟ میں عبادت کرا اللہ، تو یہ عبادت نہیں کرتا تو بھی میں تیرے کو معاف کرتا تھا. آپ کو ایسے ایسے واقعے سننے کو ملنے کو آتے ہیں، آپ کو بغیر عبادت، خیر عبادت میں آپ لوگوں آپ صاف ذہن سے سوچیے آپ میری بات کو، عبادت منع نہیں ہے، عبادت اللہ اور آپ کا تعلق ہے. حقوق للہ یہ آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے. تو میں آپ کو یہ واقعے کے ذریعے یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تو کیا کرا میرے لیے؟ میں عبادت کرا. عبادت تو فرض تھی تیرے لیے. کیا کرا میرے لیے؟ نہیں میں عبادت کرا، وہ کرا، تیری عبادت میں رات دن میری زندگی کاٹ دیا، میرے پیراں سج جاتے تھے، میں کھانے کو ترک کر دیا میرے عبادت کے واسطے. میں تیری عبادت الگ ہے. تو میرے کو بھوک لگتی تھی تو جب کان تھا، میرے کو جب درد ہوتا تھا تو کان تھا، میرے کو جب تکلیف ہوتی تھی تو کان تھا. تو یہ بولنے کا مقصد سمجھیے آپ. اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، روح و روحانیت سے پاک ہے. تو یہ الفاظ کس لیے ہیں؟ یہ الفاظ کس لیے اور کس کے لیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب تیری اتنی اچھی زندگی کٹ رہی تھی عبادتوں میں، اس میں جو تیری زندگی کٹ رہی تھی تو تیرے پڑوس میں ایک بھوکا رہتا تھا، اس کا خیال کہیں کو نہیں آیا تیرے کو. تیرے پڑوس میں ایک بیمار تھا، اس کا خیال کہیں کو نہیں آیا تیرے کو. تیرے پڑوس میں ایک مجبور تھا، اس کا خیال کہیں کو نہیں آیا تیرے کو. تیرے پڑوس میں ایک ضرورت مند تھا، اس کا خیال کہیں کو نہیں آیا تیرے کو. تو یہ عبادت کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کا ہے. یہ حقوق للہ، حقوق العباد میں آپ کو جو بول رہا ہوں، آپ بعد میں اطمینان سے آپ یوٹیوب پہ بہت سے علماء ملیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے. اس کو آپ سمجھیے. آپ ہماری زندگی کتنی بہترین سے بہترین ہوتی، آپ سمجھیے اس کو. آپ کو میں ایک دو شعر کے ذریعے اس ہمارے مقصد کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ ہماری گفتگو آگے بڑھے. آپ کو شعر اگر سنے تو آپ کو بھی کئی کو بولے تو شعر کا مقصد کیا رہتا بولے تو میں میری پوری زندگی بھی تھر کو آپ کے سامنے تکلیفاں بیان کرا تو آپ کو سمجھنے نہیں آتے ہوں، لیکن ایک شاعر کا جو انداز رہتا ایک شعر پیش کرنے کا، ایک جنے کی زندگی ایک شعر میں بیان کر دیتا ہوں. تو اس واسطے وہ مقصد سے آپ لوگوں کو شعر سنانا پڑ رہا. خفا جو عشق میں ہوتا ہے، خفا جو عشق میں ہوتا ہے وہ خفا نہیں. خفا جو عشق میں ہوتا ہے وہ خفا نہیں. ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ نہیں. تو یہ شعر میں آپ کو سمجھنے اثر کا سمجھاتا ہوں. یہ جو ہمارا بار بار بلانا، آپ لوگوں کو بار بار آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی بول کے جو بلانا ہے بار بار، یہ آپ کا نیانا بھی جو ہے سو ہمارے کو ایک طریقے کا مضبوطی پیدا کر رہا اندر. کیا رے بھائی زمانے کی حالت یہ ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے زمانہ. ہے ہمیں کون سے کام کو بلا رہے ہیں؟ کیا تو بھی کس کو تو بھی لوٹنے بلا رہے ہیں، کس کی تو غلامی کرنے کا سے بلا رہے ہیں. کیا تو بھی اس میں ہمارے صدر صاحب کا فائدہ ہے، نائب صدر صاحب کا فائدہ ہے، کیا ہمارے منصور بھائی کا فائدہ ہے، کیا میرا فائدہ ہے؟ کس کا فائدہ نہیں. اس کے نیچے آپ کو کام کرنے سے، اس کے ہر کام میں ساتھ لینے سے اس میں آپ کی بھلائی ہے. یہ ہر کاموں میں جو ہے سو اللہ راضی ہوئیں گا تو آپ کی دنیا اور آخرت بن جائے گی. میں آگے بڑھتا ہوں اسی شعر کو یہ کرتے ہوئے.
مسجد تو بنا دی شب بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں آپ کو، ایسے ادارے آپ کو، ایسے لوگ آپ کو، ایسا ایک ادارہ نہیں ہے، ایک ارادہ چٹکلا ہے خالی آپ لوگوں کے لیے۔ یقین مانو ایک 4 دنوں کو یہ سوچ نہیں ملتی تھی، تو جس وقت سے ہمیں لوگ انجمن سے جڑیں اس وقت سے آج تک ہمیں لوگ جو لوگوں کے مسئلے مسائل فیس کریں، مجبوریاں لوگوں کے جو کہ بیان نہیں کر سکتے آپ لوگ اگر اس کا حصہ بن کو اگر کام کرنے لگیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا۔ اس میں سے ایک جنا بھی اتوار کے دن یا پھر کہیں بھی ایسا یوں دکھ گیا تو پکڑ کو پوچھیں گے کیا بھائی میڈیکل کیمپ ہے کیا بڑے آدمیاں؟ یہ بس ہے ہمارے واسطے، ہماری خدمت کا صلہ ہمارا یہ بس ہے، یہ بس ہے خدمت کا صلہ۔ پہلے دیکھو میں نوجوانوں کے واسطے کہہ رہا ہوں اسپیشلی یہ چھوٹی بات، اس کے بعد میں ختم کر دیتا ہوں۔ کیا تھے پہلے یہ لوگوں کے شوقاں کیا تھے؟ یا تو مسجد تھی، یعنی وہ جو جلسہ تھا، وہ جلسے میں دوستوں سے صحبت سے تعلقات بڑھتے تھے اپنے، وہ تھا، خیر کے کامان تھے۔ آج ہم لوگوں کو بولنا پڑ رہا ہے بینر بنے ملک کو، نہیں تو ان لوگوں کی جوانی، ان لوگوں کے بچپنوں میں دیکھو تمہیں یہ تھے ان لوگوں کا کاما۔ ہمارے کاما کیا ہیں آج؟ چبوترے، گلیاں، فون، گاڑی، کون سا تو ایک اچھا شوق، یہ سب کام میں آنے کی چیزیں ہیں؟ کام میں آنے کی چیزیں ہیں کیا بولو؟ کام میں آنے کی چیزیں ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو وہ ایک آپ لوگوں کو دیکھنے کو آتا مسجدوں کے پاس، جو پرانے مسجدیں ہیں نا، وہ مسجدوں کے پاس بڈھیاں رہتے ہیں، بڈھیاں۔ ان لوگوں کو مسجد سے کیا بھی لینا دینا نہیں رہتا، وہ بھی نہیں رہتا۔ میں خاص کر کے میں دیکھا ہوں مدینہ مسجد میرے آفس کے پاس کی، اس میں جو ہے سو 4 بڈھیاں جو ہے سو غیر مذہب کے یعنی ہندو، جو کہ ہمارے یہ بھی بول سکتے ہیں ان کو ہندو بہنا بول سکتے ہیں، ان لوگوں جو ہے سو 4 جنے بیٹھ کر رہتے ہیں۔ یقین مانو آپ، نماز جو ہی ہوتی، دروازے جو ہی بند ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کا تو حکم نہیں رہتا ان لوگوں کو، پورا صحن مسجد کا صحن جھاڑ کو پوچھ کو جاتے ہیں۔ کیا ان کو اس سے کیا ہے؟ کیا ان کو اس سے؟ آپ کو ایک واقعہ سنا تو میں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ۔ ایک بڑھیا رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کو جاتے تھے تو ایک بڑھیا رہتی تھی، جب بھی تھے یہ کاما، جب بھی تھے۔ آج ہماری سوچ رستے سے بھٹک گئی ہے، خالی ہماری یہ سوچ رستے سے بھٹک گئی ہے۔ جب بھی تھے وہ کاما، وہ بڑھیا کیا کرتی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، اس کا وقت ہو گیا، بس جھاڑتی تھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کو مسکراتے تھے، اس کو جھاڑتی تھی جاتی تھی۔ کئیوں عرصہ ہوا تو بڑھیا کیا کرتی، وہ بڑھیا جو ہے سو انتقال کر جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دن ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا وہ بڑھیا نہیں دکھ رہی، کیا وہ بڑھیا نہیں دکھ رہی، کیا وہ بڑھیا نہیں دکھ رہی۔ ایک صحابی کو بلا کو پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، یہاں جو بڑھیا رہتی تھی وہ بڑھیا نہیں دکھ رہی۔ سوال کرتے ہیں، کرے تو نہیں آپ جو ہے سو کاموں میں اتنے ذمہ دار ہیں آپ کے اوپر تھے یا رسول اللہ، اس کے بارے میں کیا بولنا؟ غلط بولتے ہیں، غلط، آپ کو سنانا چاہیے تھا میرے کو، میں شرکت کرتا تھا اس کے پاس، بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر کہاں ہے، جامع تدفین ہوئی رہتی، وہاں جا کو درود پڑھ کو آتے ہیں۔ تو بولو اب عمل بولو، تمہارے ہمارے زندگیاں چبوتروں کو گلیاں میں وہاں یہاں گزارنے سے بہتر ہے کسی بیمار کے پاس گزارو۔ ہماری گلی میں کتنے بیمار ہیں دیکھو، ہماری گلی میں کتنے بیواں ہیں دیکھو، بیوہ کا ثواب میں بتاؤں، بیوہ یتیم کا، بیوہ کو خدمت کرنے کا اجر آپ کو میں بتاؤں۔ اللہ کا عرش ہل جاتا اگر یتیم اپنی طرف سے دعا کر دیا تو آپ لوگوں کے لیے، آپ کی چھوٹی محنت کے واسطے بھی۔ الحمدللہ انجمن وہ کام کر رہا آج، بغیر کسی فوٹو کے کر رہا۔ ویسے تو آپ کو بہت سے لوگ ملتے ہیں ایسا سامنے تھر کو پیسے دے لیتے، سامنے تھر کو کٹان دے لیتے، انجمن کا وہ مقصد نہیں، انجمن کا وہ مقصد ہی نہیں۔ پیچھے کے دروازے سے سیدھے ہاتھ سے کرے سو کام، دامیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہونے کا ہے، لیکن ہم کو آپ لوگوں کا ساتھ ہونا ہے، آپ لوگوں کا ساتھ ہونا ہے۔ ذرا سوچو آپ لوگ، اگر اللہ تعالیٰ یہ سوچ ایسا کرنا، اچھے کاموں کو، اچھے اس کو، یہ 3-4 جنوں کو اگر نہیں دیتا تو
تو آج ہمیں لوگوں یہاں جمع ہونا نہیں ہوتے تھے، یہ اچھی بات کر لینا نہیں ہوتی تھی، اتنے کام جو ہمیں کر کو آگے بڑھیں وہ نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ سوچو، ذرا سوچو، آپ لوگوں کا وقت کہاں دے رہے ہیں آپ لوگ، سوچو، دیکھو وہ جوانی ہی کیا جو ہے سو خدمتوں میں نہیں گزارے، عبادتوں میں نہیں گزارے۔ ایک جھاڑ کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک جھاڑ چھوٹا رہتا، ایک بار آپ سے پانی پوچھتا، ایک حد تک بڑا ہوا تک پانی پوچھتا، اس کے بعد جو جڑاں پھیلاتا زمین میں آپ کا پانی بھی نہیں پوچھتا ہوں، لیکن وہ جھاڑ زندہ رہا تھا، آکسیجن دیتا، بوڑھا ہوا بعد چھاؤں دیتا، مر گیا بعد کٹ جاتا، کٹ کے آپ کو استعمال میں آتا، اس کا پلنگ بنتا، اس کی لکڑی نکلتی، اس سے آنچ لگتی، اس سے کھانا پکتا، آپ کو اتنا فائدہ کر کو جاتا۔ ایک اللہ اشرف المخلوقات نہیں رکھا، اس کو نہیں رکھنے کے باوجود بھی ان اتنا کام میں آ رہا نسل انسانیت کے واسطے، تو آپ ہم لوگ انسان کے کام نہیں تو کس کے، حیوان کے کام آتا۔ ایک گئی رہتی، ان منہ میں چارہ پکڑے تک آپ کو چارہ پوچھتی، اگر جس دن انہوں چارہ پکڑ لیں گی منہ میں، اس دن سے آپ کو آگو ہما کو چارہ دال کو بھی لگڑتی نہیں، اس کا ان جاتی ڈھونڈ لیتی، کھا لیتی، آتی کیا کرتی گئی، صحت مند رہے تک آپ کو دودھ دیتی، جب اس کا دودھ بند ہو جاتا تو کٹ کو جو ہے سو آپ کی غذا بنتی، اس کے اعضا آپ کے دوائیوں کے لیے، آپ کے لباسوں کے لیے، آپ کو ڈھانپنے، آپ کو سجنے، آپ کو سنورنے کام میں آتے ہیں۔ یہ اللہ کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بیان ہی نہیں کرا، سو مخلوق ہے، آپ کے بارے میں ایسی بیان ہی کرا ہے، یہ پوری کائنات آپ کے لیے بنایا، پوری کائنات، یہ جو پورے مخلوقہ ہیں نا، یہ صرف آپ کی خدمت کے لیے بنایا، تو آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے میرے بھائی، یہ دیکھنا ہے۔ ایسا بیانہ باتیں کر لیتے بیٹھے تو پوری رات بس نہیں ہوتی۔ تو میں جو ہے سو درخواست کرتا ہوں آپ لوگوں سے، دل کے سافٹ کارنر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جڑے رہو انجمن سے، کیا بھی نہیں پوچھ رہے ہیں ہم لوگ آپ کو، صرف آپ کا آدھا گھنٹہ پوچھ رہے ہیں، اتوار کو ایک بار آدھا گھنٹہ، ایوری منتھ فرسٹ سنڈے میڈیکل کیمپ چلا رہے ہیں ہمیں لوگ، اس میں آپ لوگوں کا کیا تو بھی حصہ لے سک رہے ہیں، آپ تعاون کر سک رہے ہیں، تعاون کرو۔ نہیں میں تعاون نہیں کرتا، آپ کو پوچھنے والا نہیں، کون بھی کہیں کو تعاون نہیں کرے، آؤ یہ ایسا پیپر پر فارم فل اپ کر کو دیو پیشنٹ کا، دعا لیو بھائی، خالی دعا لیو بھائی، دعائیں سے اب تمہاری زندگی روشن کر لو دعائیں سے۔ میں بول رہا ہوں تو جب دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے دوا بھی گھٹنے ٹیک دیتی، دعا ویسی چیز ہے، تو دعائیں لو، یہ عمر میں نہیں تو کون سی عمر میں لیتے ہیں۔ یقین مانو میں تمہارے کو ہر بار بولتا ہوں، یہ بچوں میں ہے سو طاقت، تمہارے میں نہیں۔ یہ بچے صبح میں 8 بجے 7 بجے اٹھ کو رات میں 1 بجے سو تو بھی سوتے ہیں، تمہاری عمر میں تمہیں صبح میں اٹھے بولو تو دوپہر میں سونا قائم ہے تمہارے کو، شام میں سونا تو بھی قائم ہے۔ تمہارے میں جو طاقت ہے وہ طاقت میرے میں نہیں، میرے میں جو طاقت ہے نا ان لوگوں میں نہیں، ان لوگوں میں جو طاقت ہے نا جو بڑے لوگ گھر میں آرام کریں ان لوگوں میں نہیں۔ تو محض دیری ہو جائے، محض آپ کی طاقت ختم ہو جائے، محض آپ کا وقت قریب آ جائے، آؤ جڑو، خیر کے کام کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دے لو، اچھے برے کو، آپ کی دنیا اور آخرت بھلی کر لو۔ انجمن کا مقصد صرف یہی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا انجمن کا مقصد رہا ہے۔ تو تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کا حصہ بنے، ہماری میٹنگ کا حصہ بنے۔ جو نئے بچے آئے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ریگولر ہو، آپ لوگوں کے دوستوں تک اس کی بات پہنچاؤ، آپ لوگ بولنے والے بنو، آپ کو ایسے قصے تاریخی باتیں بولنے والے بنو۔ ہماری ایک زبان بچا لیں گے ہمیں لوگ، ایک تہذیب بچا لیں گے، ایک زندگی جینے کا طریقہ بچا لیں گے۔ ہاں خیریت خالی فیس بک پہ 150-200 بار سوال کر سکتے ہیں ہمیں لوگ، جاگو کیسا ہے بھائی بول کو پوچھنے کا اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ایسے نفسا نفسی کے دور میں جو ہے سو انجمن ایک ایسے مقصد سے آگے آیا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کا اگر ساتھ رہا تو ہم لوگ الحمدللہ جو کارنامے انجام دیں گے، آپ لوگوں کو بھی جو ہے سو اس کا ثواب ملے گا۔ اور میں تمام سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا بہت وقت لے لیے ہیں ہم لوگ، بہت سے ممبر ہمارے لیے ہیں آج، آپ لوگوں کو آتے تھے تو وہ ایک الگ ہمت افزائی ہوتی تھی۔ دیکھو بھائی اللہ کو راضی کرنے آؤ، یہ لوگ وہ یہ بچے ایک دن بھی ناگا نے سرکار ہے، معلوم ایک دن بھی ناگا نہیں ہے بچوں کا۔ یہ دیکھو یہ بچوں کو ہے سوچ وہ کرنے کی عمر، کئی کو تمہارے ہمارے آنا چک گئی،
کس کو نہیں پیسوں کے خصے. میں آپ کو یقین مانو آج میرا مقصد دوسرا تھا بولنے کا. اگر لوگ ہمارے زیادہ آتے تو میں ایسے ٹاپکاں تھے بولا تو آپ کے آنکھ پر رومٹے کھڑے ہو جاتے تھے. رومٹے. یہ ہمارا اسلام, یہ ہمارے زندگی کا جینے کا طریقہ کیا, یہ ہمارے تعلیمات, یہ ہمارا زندگی کاٹنے کا طریقہ کیا بول کو. ہاں کیا ہو رہی آج تمہارے لوگوں کی حالت کیا ہو رہی, کیا جو طریقے سے زندگی کاٹو بول کو آپ لوگوں کو اتنی تعلیم دی گئی تو آپ لوگ آپ کی زندگیاں بہتر بنائے ہیں نا, خراب کر لے رہے ہیں. اور ایک بلڈ ڈونیشن کو اگر گئے تو یقین مانو آپ پلازما گزما بول کو 13,000 روپے خرچہ ہوتے ہیں. میرے کو ایسے فون آتے ہیں, یقین مانو آپ خون تو دے دیا بھیا تمہیں لیکن پلازما کو 13,000 روپے ہوتے ہیں. بھیا ذرا میرے کو کل تک ٹائم دو, میں ارینج کر لے کو فون کر دوں, ڈونی کو بھیجاؤ بولتا. یہ حالات ہیں ہمارے قوم کے. یہ حالات میں سے ہمیں اب نہیں نکلیں گے نا, یقین مانو آگے کے دن بہت کٹھن رہیں گے ہمارے واسطے. ذرا سوچنا ہے آپ لوگوں کا, ذرا خالی وقت دینا ہے آپ لوگوں کا, دوسرا کیا بھی نہیں پوچھ رہے. اور ہمارے عورتوں کی حالت کیا ہے آج کے دور کے. ہمارے کانوں کان خبر نہیں کون کی آ رہا, کیا کی کر رہا, کوسی کی سہولت بول رہا, بازار میں کھینچ دے رہا. تعلیمات سکھانا چاہیے ہم لوگوں, زندگی جینے کا طریقہ سکھانا ہمیں لوگوں. ہمیں خود زندگی کے بھولے بھٹکے ہیں تو دوسروں کو کیا سکھاتے ہیں ہمیں. پہلے ہمیں لوگوں سدھریں گے, سدھرے بعد جو ہے سو دوسروں کو سدھاریں گے. تو آؤ جڑو کو اپنے زندگیاں بہتر بناؤ, بولنے والے بنو, کرنے والے بنو. تمہاری دنیا بنا لو, تمہاری آخرت بنا لو. تمہارے کو اندازہ بھی نہیں آتا اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد پہنچاتا تمہارے کو, وہاں سے مدد پہنچاتا. تمہارا گمان بھی نہیں رہتا بھائی یہاں سے میں کوئی چیز آنے والی تھی کیا. وہ گمان نے سو جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے راستے کھولتا, آپ کے نوکریاں کھول دیتا, آپ کے کاروباروں میں برکت کر دیتا, آپ کے دیکھو وہ ایک شعر ہے, دیکھو کون سا شعر, تنگ دستی ہی صحیح غالب, تندرستی ہزار نعمت ہے. آدمی تندرست 1 کروڑ روپے کما کو تندرست نہیں فیل کرتا اپنے آپ کو. ایک بھکا کھایا, ایک مجبوری مٹائے ہمیں لوگاں, تو انہوں جو دعا دیتا نہیں اس سے تندرستی آتی ہے ہمارے کو. نہ کہ ہم لوگاں رات دن محنت کر کو کماتے سو دولت سے آتی, نہ تو ہمیں لوگاں ایک دوسرے کو وہ کر کو یہ کر کو کماتے سو پیسوں سے آتی. کس سے نہیں آتی تندرستی؟ اس سے آتی جو مجبور کو, جو غریب کو آپ لوگاں مدد کریں گے. ان جب آپ کو دل سے دعا دیں گا تو یقین مانو وہ دعا پہنچنے سے پہلے آپ کو اس کا اجر ملتا. اس کے الفاظ رہیں گے, آپ لوگوں کی زندگی بھلی ہوتی رہیں گی. صحت خالی غور کرو آپ, تنگ دستی ہی صحیح غالب, تندرستی ہزار نعمت ہے. کروڑاں کے روپے رہتے ہیں, بیٹھ کو 6 8 10 گولیاں کھا کو زندہ رہنا پڑتا ہوں. تمہاری ہماری عمر میں الحمدللہ ایک ڈونیشن, بلڈ ڈونیشن اگر آگے کو آپ لوگوں نے دیے نہیں, ایک فارم دیتی ہیں آپ کو خون دینے سے پہلے. وہ فارم میں دیکھو آپ, یقین مانو ایسے بیماریاں, ایسے تکلیفوں کے نام رہتے ہیں. یقین مانو وہ جو عمر میں تمہیں ڈونیشن دینے آگے آئے رہتے ہیں نا, وہ ذرا فارم پکڑ کو خالی انکھیں مجھ کو 15 سال 20 سال کے بعد میں یہ فارم میں کتنے ٹکاں کو نہیں مار سکتا. میں ذرا سوچو, اس میں ٹی بی, شوگر, بی پی, تمہارا وہ لیور کا پرابلم, کڈنیز کا پرابلم, اسکن ڈیسیز, کیا تو بھی آنکھوں کی پریشانی, کیا تو بھی آپ لوگوں کو جو ہے سو فلو, کون سی تو بھی فلو, ریگولر فلو, یہ سب چیزیں کی اگر لسٹ دیکھیں نہیں, یقین مانو تمہاری جوانی میں تمہیں ایک ٹیپ ڈالے گا پھر دی آنکھ میں, کہاں جمے وہاں خون دے ڈال دوں میں بول کو. کئی کو کل کو تمہارے کو ضرورت پڑتی, کل کو اللہ نہ کرے کل کو تمہارے کو ضرورت پیش آئیں گی, تو یقین مانو اللہ تعالیٰ ایسا جو کون سا کہ انجمن خیر آج آپ کے لیے ہے, کل کو دوسرا کون سا بھی ایک خیر والا آپ کو آپ کے واسطے جو ہے سو لو بھائی فری میں خون میرا بول کو دیکھو جاتا. آپ کو یہ کاموں کا اجر آپ کی جان کی حفاظت ہے. سو یقین مانو آپ کے ہر اچھے کام میں بھی ایک کیڑا ایسا آنکھ میں آپ کے گھس گیا, ایک کیڑا بھی اگر آپ کے آنکھ میں گھس گیا, کون سی بھی ایک چھوٹی چیز بیکٹیریا آپ کے آنکھ میں گھس گئی, تو یقین مانو خالی وہ بیکٹیریا کو پکڑنے کے واسطے تمہاری زندگی برباد ہو جاتی, تمہاری زندگی برباد ہو جاتی. وہی ایک مجبور کی آپ مجبوری پوری کرے بعد, ایک تکلیف میں سے والے کو تکلیف میں سے کاٹے بعد, اس کی جو دعا پہنچی رہتی نا, وہ دعا آپ کے جسم میں بیکٹیریا گھسنے سے پہلے روک دیتی. اللہ تعالیٰ جب بولتا میں تکلیف میں تھا تو میرے کو مدد کرائیں, وہ بندے کو مدد نہیں کرائیں, میرے کو مدد کرائیں بولتا اللہ تعالیٰ.
وہ بول کو آپ کو آنے والے بیماریاں، آپ کو آنے والے بلائیاں، آپ کو آنے والے پورے تکلیفیں حل کر دیتا اللہ تعالیٰ. تو خیر بات بہت بات ہو جا رہی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں. آؤ آگو جڑو، ایک سے ایک کامہ کریں گے. ہمارا مقصد دوسرا بہت ہے، لوگوں کو جو ہے سو شوگر جیسی بیماری سے بچانا ہے. ہمارے نوجوانوں کو نہیں، اگر بچانے سے رہ گئے نا ہمیں لوگوں کو شوگر کے حوالے ہونے والے ہیں. ہمارے یونانی میں بہت سے نسخے ہیں، یونانی ڈاکٹرس ہیں ہمارے ہاتھ میں. ان لوگوں کا ساتھ دیں گے. خالی جو جا کو ڈاکٹر وہ چپکے 1-2 گھنٹے بیٹھ کو آئے تو 1000 روپے ان کو جو ہے سو پے ملتا. وہ پے چھوڑ کو آگو انجمن کے واسطے کام کر رہی ہیں. 10 ڈاکٹراں کام کر رہی ہیں. 10 ایک دن کے 10,000 روپے چھوڑ لے کو آ رہی ہیں انجمن کے واسطے. تمہیں ہمیں بہت بولے تو کیا چھوڑیں گے اتوار کے دن؟ ذرا بولو کیا چھوڑیں گے؟ وہ آدھے گھنٹے کا، میں اب ہمارے الفاظوں میں بولتا ہوں، وہ آدھے گھنٹے کا لون پنا چھوڑیں گے ہمیں لوگ. وہاں بیٹھنے کا، یہاں بیٹھنے کا، تو وہاں جانے کا، تو وہاں جانے کا، وہ فضائی آلودگی کرنے کا، وہ چبوتروں میں بیٹھنے کا، فون میں بیٹھ کو سکرول کرنے کا، یہ چھوڑیں گے ہمیں لوگ. 2 گھنٹوں کے واسطے چھوڑیں گے. وہ یقین مانو ایک بیمار کون بھی آگو یہاں تمہاری طرف سے تمہیں فارم لیگرز واسطے گولی لے گیا کو 2 دن ہیلتھی فیل کرا ہے نا اللہ میاں. وہ کون کی وہ میڈیکل کیمپ بول کو رکھے تھے، انہوں دیے سو گولیاں کھائی. جب سے اللہ کا فضل ہے وہ بولے تو سر اندازہ لگاؤ. آپ میں بول رہا ہوں، میں بول کو جتنے مزے لے رہا ہوں آپ لوگوں سن کو لینا ہے مزے. کام کرے بعد اس کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے آپ لوگوں. تو خیر اختتام کر دیں گے جلسے کا، ہماری میٹنگ کا، ویکلی میٹنگ کا. آؤ جڑو، آگے چل کو بہت سے دوسرے کام ہیں انشاءاللہ. جو مالی تعاون کر سکتا ہے انجمن کو آگے آ کر، وہ بھی مالی تعاون کریں. اور جو ہے سو مزل پاور جو کہ طاقت لگا کے آپ لوگوں میں بیچز آپ کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ آگے بڑھیں. اور جہیز کے خلاف جو پروگرام ہمیں لوگوں جو ہے سو اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں تمام لوگوں اس میں حصہ لیں. کیونکہ آج کا چھوٹا کل کا بڑا. آج آپ نوجوان ہیں، کل آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو بھی اولاد ہوگی. کسی مسئلے میں آپ کو کہیں ایسی چیز کی ضرورت پڑیں گی تو آپ کے یہ جو اچھے کام رہیں گے جو آج پھیڑے تو کل اس کے پھل لگ کے آپ کو واپس آئیں گے. جہیز کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا ہے. تو آپ لوگ 6 تاریخ کو آگے وہ جہیز کے پروگرام میں جڑیے. آپ دوپہر میں رہیں گا انشاءاللہ وہ پروگرام. صبح میں 10 بجے سے تو ہمارا میڈیکل کیمپ یہیں الحمدللہ چالو رہیں گا. اور دوپہر میں وہ جہیز قبول نہیں کا پروگرام رہیں گا. آپ لوگ آؤ، حصہ لیو، آپ لوگوں کے دوستوں کو بلاؤ. میں تو یہ بولتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ کے والدین کو لے کے آؤ، آپ کے والدہ کو، یا پھر انشاءاللہ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام بھی رکھیں گے ہم لوگ. تو آپ کے والدین کو لے کے آئیے، آپ کے دوستوں کو لے کے آئیے، آپ کے والد کو لے کے آئیے. کئی کو وہ تو یہ عمر میں آپ کا اور ہمارا ذہن بہت بہتر ہے. یقین مانو کسی نہ کسی وجہ سے بہتر ہے. وہ ویڈیو دیکھو ہے فیس بک کا، وہ واٹس ایپ پہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، ویڈیو دیکھو ہے نہ، اسے کون سے کی NGOs مل کو کر کو ہے. آپ کا ذہن صاف ہے، لیکن آپ کے بڑے لوگوں کو اس کی مضبوطی دلانا ہے. کیا بولتے ہیں پہلے چھٹے کی معلوم آپ لوگوں کو؟ یقین مانو نہیں، میں کیا بھی نہیں لی سرکا کر لیتا ہوں. تو کوئی کو نہ لیتا رہے بھائی. تیری بھان کو لیں، ان کو لیں، تیری وہ خالہ کی بیٹی کو لیں، ان کو لیں، تو کوئی کو نہیں لیتا. ہاں انہوں گڑھے میں گرے ہوگا، ہمیں گڑھے میں بھی جاؤ گرنا. جو کہ اسلام منع کر رہا چیزوں کو. ہاں جب اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی بھی چیز نہیں بول دیا بات اس کے خلاف اگر آپ ٹھہریں گے تو یہ سیدھا اللہ سے جنگ رہیں گی آپ کی. ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ سے جنگ میں کامیاب ہوں گی؟ ذرا بولو آپ، کون سی چیز ہے اللہ سے جنگ میں کامیاب ہونے والی؟ کون سی بھی نہیں. تو بہرحال 6 تاریخ کو آپ لوگ آئیے. نیکسٹ میٹنگ میرے خیال سے ایک ویکلی میٹنگ رہیں گی ہماری بیچ میں. 27 کو میٹنگ رہیں گی. ایسا وقت کاٹ کے آپ کے اور دوستوں کو لے کے آؤ، انشاءاللہ میٹنگ کر لیں گے. اور 6 تاریخ کو جو ہے سو اچھا جلسہ کریں گے جہیز کے خلاف ہم لوگ. تو بس میں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ.